یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ مشتاق احمد گنائی سے خبریں سنیے۔ بھارت کے چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کی قیادت میں کمیشن کی ایک ٹیم جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر سری نگر پہنچا۔ سری نگر پہنچنے کے بعد یہ ٹیم اس وقت SKICC سری نگر میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ ملاقات کے بعد ٹیم آج بعد دوپہر تمام ضلعوں کے ڈپٹی کمشنروں اور ضلعی پولیس سربراہوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ کرے گا۔ توقع ہے کہ ECI ٹیم آج شام جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر اور اسٹیٹ پول نوڈل آفیسر اور نیم فوجی دستوں کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ بھی میٹنگ کرے گا۔ ٹیم کل جموں روانہ ہونے سے پہلے صبح چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور پولیس سربراہ RR سوین سے بھی ملاقات کرے گا۔ دورے کا مقصد UT میں اسمبلی انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور کا جائزہ لینا ہے، جن میں مختلف محکموں کی تیاریاں اور سلامتی سے متعلق پہلو بھی شامل ہیں۔ نئی دلی روانہ ہونے سے پہلے ٹیم جموں میں کل بعد دوپہر ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کرے گا۔ لوک سبھا نے کل مالیاتی بل 2024 کو منظور کر لیا۔ یہ بل مالی برس 2024-25 کے لیے مرکزی حکومت کی مالی تجاویز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی بجٹ کا عمل اب مکمل ہو گیا ہے۔ لوک سبھا میں بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیکس نافذ کرنے کا طریقہ ٹیکس قوانین اور طریقہ کار کو زیادہ آسان بنا رہا ہے اور ملک کو ترقی اور روزگار پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں نئے نظام کے تحت تنخواہ دار ملازمین کے لیے معیاری کٹوتی بھی 50,000 سے بڑھا کر 75,000 روپے کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے BJP کے جگدمبا پال نے کہا کہ یہ فائنانس بل اس سال بجٹ میں بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے اہداف کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے مکانات اور شہری ترقی محکمے کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ کی کل صدارت کی، جس دوران انہوں نے ڈل اور نگین جھیلوں میں جاری کام کاج کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں متعلقہ محکمے کے کمشنر سیکرٹری، لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے وائس چیئرمین اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے متعلقہ افراد پر زور دیا کہ وہ ڈل اور نگین جھیلوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے شروع کیے گئے کاموں میں مزید صورت لائیں۔ انہوں نے ٹینڈرنگ کے عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے پر زور دیا تاکہ ان اہم پروجیکٹوں پر کام کو در دست لے کر ان کی میعاد بند تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس موقع پر محکموں کو ہدایت دی کہ وہ ڈل میں رہائش پذیر افراد اور ہاؤس بوٹ مالکان کی طرف سے اٹھائے گئے تمام مطالبات اور خدشات کا جائزہ لیں اور بغیر کسی تاخیر کے تمام جائز مسائل کو حل کریں۔ صوبائی کمشنر کشمیر VK بدھوری اور IGP کشمیر VK بھردی نے TRC سری نگر میں کل ایک مشترکہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یوم آزادی اور ترنگا ریلی کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر نے ان تقریبات میں پرجوش شرکت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شرکاء کے لیے بہترین سہولیات بہم رکھنے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے قوم پرستی کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے ان خصوصی تقاریب کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ ترنگا ریلی 12 اگست کو SKICC سے باٹنیکل گارڈن تک نکالی جائے گی، جس میں 10,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے افسران کو یوم آزادی کے مرکزی مقام پر بیٹھنے کے لیے انتظامات، صفائی ستھرائی، پینے کے پانی کی سہولت، بجلی، LED کی تنصیب اور ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ صوبائی کمشنر نے دونوں تقریبات میں شرکت کرنے والوں کے لیے بہتر ٹریفک مینجمنٹ اور سیکیورٹی کیے غیر معمولی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے افسران کو ذمہ داری سونپی اور متعلقہ محکموں کو آپسی تال میل بنائے رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم سماجی تبدیلی اور ملک کی تعمیر کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ آج ویلنگٹن میں ٹیکنیا ویلنگٹن کنونشن سینٹر میں نیوزی لینڈ کی بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت سرکار نے ملک میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو جو نیوزی لینڈ کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں آج صبح راجدھانی ویلنگٹن پہنچیں۔ ویلنگٹن میں گورنمنٹ ہاؤس میں نیوزی لینڈ کے گورنر جنرل ڈیمی سنڈی کیرو کی موجودگی میں انہیں باضابطہ طور پر استقبالیہ دیا گیا اور رائل گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر جمہوریہ مرمو نے بعد میں دن میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز کے ساتھ باہمی میٹنگ کی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔